بات ہے، اے خدی جان، ایک شخص میرے پاس آتا ہے، اس کو دیکھتے میری حالت ایسی ہو جاتی ہے. ہاں تو آپ فرماتی ہیں میں تو اسی لیے تو عرض کی آپ سے، میں تورات اور انجیل کو پڑھی ہوں. اے سرتاج، جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، صلہ رحمی کرتے، وعدوں کو پورا کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، یتیماں کی مدد کرتے، بیواؤں کی سرپرستی کرتے. ایسے لوگوں کو شیطان، بھوت، پری وغیرہ نہیں ستاتے. جن اور جن، شیطان، بھوت، پری ان لوگوں کو نہیں ستاتے. یہ اوصاف جن کے ہیں. میں اسی لیے آپ کو عرض کی کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، آپ امانت پہ خیانت نہیں کرے، آپ کے اخلاق ایسے ہیں. یہ دیکھ کر تو میں نے عرض کیا، نہیں تو نہ آپ کی عمر 25 سال میری 40 سال کی کیوں کروں. بہت خوبیاں ہیں، بڑے بڑے پیغام آئے میرے پاس، بڑے بڑے دولت مند لوگ میرے پیغام دیے، میں سب کو ٹھکرا دیا. چھوڑا کیا، جب آپ کے اوصاف کو میں نے دیکھا کہ بڑا تو یہ ضروری ہے آپ کی خدمت میں کیوں نہ چلے جاؤں. تو یہ کام کیجئے آقا، یہ کام کیجئے. جب وہ آئے گا نا مجھے اطلاع دو. ہاں کیا تجربہ ہے، کیا تجربہ ہے. کچھ دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا خدے جا جلدی آ جلدی آ. وہ آنے والا آ گیا تو آپ آ کے بازو میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے مانڈ کو مانڈ لگا کے بیٹھتے ہیں. ہے پھر آپ گود میں بیٹھ جاتی ہیں. ہے آپ کو گود میں بٹھا لیتی ہے. اس کے بعد سر سے پلوں کو ہٹاتی ہے. چلے گا ہے خدا جا، وہ چلے گا. ہاں یہ وہی ناموس معلوم ہوتا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا ہے. چلو ہمارے کون ہے بھائی ہے نوفل، چلو ہمارے نوفل ہم سے زیادہ جانتے ہیں، وہ عالم ہیں، ان سے دریافت کریں گے. کیونکہ عورت کے بال رحمت کے فرشتے نہیں دیکھتے، اس لیے وہ ڈھانکتے ہیں. شیطان اس پہ بیٹھ جاتا ہے. یہ ازل سے آئی یہ بات، آج سے نہیں. جب نوفل کے پاس جاتے ہیں، کیفیت بیان کرتے ہیں، تو کہا کہ ارے یہ تو وہی ناموس معلوم ہوتا ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آیا. یاد رکھو یہ اس کی اطلاع کسی کو مت دو، ورنہ قوم تم کو وطن سے نکال دے گی. ہاں میری قوم نکال دے گی. اب تو جا مینون جا صادقن بول رہی ہے. ہاں یہ وہی ہے جس کے پاس یہ آتا ہے، اس کو جو ہے قوم وطن سے نکال دیتی ہے، بلکہ قتل بھی کر دیتے ہیں. میری قوم قتل کر، ہاں قتل بھی کر دے گی. مت بولو کسی کو. اگر تمہارے پاس جو آ رہا ہے اگر وہ صحیح ہے، جب تم اعلان کریں گے نا، سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، اسلام کو. دیکھیے یہ وہی علامت ہے موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آئے. کیا سمجھ میں آئی بات میری بہنوں؟ سمجھو کیوں تم سر جو کھلا رکھتے ہو. تمہارے گھر میں رحمت کی وجہ شیطان آتا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری کمائی میں برکت چلی جاتی ہے، تمہارے گھر میں افلاس آتا ہے. آج تمہارے گھر میں کیوں افلاس ہے؟ قرضہ ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، کئی کو آیا. یہ افلاس اسی تمہارے شوہروں کی، تمہارے بیٹوں کی، تمہارے بھائیوں کی کمائی کو غارت کر رہے ہیں جس میں برکت تھی. اب چھوڑو گھر میں، تو گھر میں باہر بھی نکل جا رہے ہیں آپ. بہت اچھا. اب یہ خواندگی کا مسئلہ تو اور بہت آگے چلے گا. پڑھو جب تو پڑھنا تھا نہ لکھنا تھا. کسی کو اگر سورہ فاتحہ پڑھنے آتا، ایک دو سورے پڑھنے آتا، پوری عمر بھر کی نمازیں پڑھ لیتا تھا، وہ جنتی بن گیا. سمجھنا، ایک سورہ فاتحہ، ایک دو سورتیں اگر مل گئے جب سورے کی، عمر بھر کی عبادت کرو، اللہ کی خدا کی عبادت کرو، جنت میں چلے جاؤ. پڑھ کے کیا کرو گے؟ رہنا ہی نہیں یہاں.
ہے نہیں پڑھو 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 پڑھا دیے. اب پڑھاتے انہیں اپنا بائی فرنٹ دیکھ لیا. کیا دیکھیں؟ بائی فرنٹ. گائی فرنٹ انہیں دیکھ لیا, انہیں بائل فرنٹ, بیل فرنٹ انہیں دیکھ لیا, گائی فرنٹ ہے. بائی فرنٹ گائی فرنٹ کی چل رہی ہے. نہیں میری بچی بتا کیا اچھی ہے, کیا اچھی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں بچے بچے تمہارے جو پڑھنے کو جاتے ہیں ہے نا, برائی نہیں کر رہے ہیں, وہ سب سے بڑی برائی کر رہے ہیں. برائی نہیں کرنا ہی بہت برائی ہے, تم کو نہیں معلوم کیوں؟ یہ علم کے سیکھنے سے آپ بے ایمان بنتے ہیں. یہ علم کے سیکھنے سے آپ بے ایمان بنتے ہیں. یہ علم کے سیکھنے سے آپ ایمان والے بنتے ہیں. سمجھا؟ تو معلوم ہوا وہ علم تم کو بے ایمان بنا رہا ہے. خبر میں آپ کی جو ہے اندھیرا ہوگا, خبر میں آپ کی آگ آئے گی, خبر دبائے گی تم کو, یہ علم تم کو وہاں کام نہیں آئے گا. اگر وہی 2 سورے پڑھ لے کے آپ رہتے, بس ہم کو پڑھنا نہ کو لکھنا نہ کو رہتے, تو ایمان آتا تھا. میرے بچے کو, ہمارے بچے کوئی گناہ نہیں کر رہے, کالج کو جا کے سیدھا کالج سے آ جاتے ہیں, بس انہوں مصروف رہتے ہیں. ارے دیوانے, یہ علم کا سیکھنا خود اس بات کی دلیل ہے. آپ بتاؤ جب فرشتہ آ کے روح کھینچنے کو آئے گا تو یہ علم کیا کام ہوگا؟ سائنس ہے, فائنس ہے, وہ بھینس ہے, کون سا ہے, اب کیا کریں گا انہیں؟ ہو گیا, اس کی بٹی پلت کر دی ہے. اچھا اس کی مٹی پلت تو کر دیے, آپ کی بھی مٹی پلت ہو گئی نا. آپ کی مٹی پلت کیوں ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ جو اولاد ہے آپ کے پاس امانت ہے, کل اللہ تعالیٰ اپنی امانت کے متعلق پوچھے گا. پوچھنے کا طریقہ بتایا, جہنم کو کھینچ کے لاؤں گا, تمہارے سامنے کھڑا کروں گا, تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے. اس وقت میں اولاد کے متعلق پوچھوں گا, میری امانت کو تم نے کیا کیا. ہو گیا. یہ پڑھائی وہ کی یہ دیکھو ہندو آگے بڑھ جا رہے ہیں, وہ کافر آگے بڑھ جا رہے ہیں. آپ جنتی ہیں, جہنمی نہیں. وہ جنتی کی مثال نہیں, جہنمی کی مثال نہیں لے رہے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, وہ تو کیسے بھی جہنم میں جائیں گا. وہ انہوں تم دونوں ایک کیسا ہو سکتے؟ مسلمانوں اب ربیع الاول کے تعلق سے دیکھو کیا شرارتیں چل رہی ہے. اور یہ جتنے علماء مشائخ جا کے وہاں بیٹھے ہوں پولیس کمشنر کے پاس, یہ دیکھیے فوٹو آئی ہے, ہم 40 جگہ سے جلوس نکالیں گے. کئی کو صحابہ نہیں نکالے نا, کہ تم کو صحابہ کی سنت چاہیے نا. دیکھو تم قسم کھا کے بولو, اللہ تعالیٰ کس کی سنت کو اختیار کرنے کو کہا؟ ہاں, سرکار دو عالم. سرکار دو عالم کس کی سنت کو اختیار کرنے کو کہا؟ صحابہ. آپ یا تو سرکار کی سنت اختیار کرو یا صحابہ کی اختیار کرو. سرکار کی بھی سنت چھوڑ دیے, صحابہ کی سنت چھوڑ دیے. جھنڈیاں نکال کے لے کے نعرے تکبیر اللہ, صحابہ تو نکلے نہیں نعرے تکبیر. آپ کیسا ہے کہ سنت الجماعت کہاں ہے؟ اہل سنت الجماعت کہاں ہے؟ کیا بھائی سو جائیں گے, بات بہت دور چلے گی. بات ابھی آئی شروع, اب سرکار تشریف لانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کیا؟ آپ جا کے بولے 40 جگہ سے دور, تم 40 جگہ تو 50 جگہ سے نکالتا ہے. پھر بات جو دیکھو ایسا کر رہے ہو, نہیں کرے تم کہیں کرے. یہ آپ ہندوانی طریقہ کیوں اختیار کریں؟ یہ جہنم میں جانے والوں کا طریقہ. خوشی کے معنی یہ نہیں ہے. خوشی کے معنی تو یہ ہے کہ تم درود شریف کثرت سے پڑھنا تھا. خوشی کے معنی یہ ہے کہ عبادت کثرت سے کرنا تھا. خوشی کے معنی یہ ہے کہ خیر و خیرات کرنا تھا. خوشی کے معنی تو یہ ہے سجدے میں سر رکھے جو بولنا تھا, اللہ اے اللہ مجھے کس کی امت نے تو پیدا کر دیا, اس کمینے کو, ان کے صدقے میں مجھے بخش دے. عبادت اور زیادہ, صحابہ اس میں عبادت زیادہ کیے. آپ کی پیدائش پر خوشی اسی لیے ہوئی, آپ کی پیدائش پر خوشی اسی لیے ہوتی ہے نا.
شور شرابہ کرتے، نعرے تکبیر، ان کو گالیاں دیتے، کافر، ارے تکبیر، یہ عوام کو کیا، عوام کا عوام. میں 30 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں. مسلمانوں خوب سمجھو، یہ حضرات جو ہے حسد کے بنیاد پر ایک دوسرے کو حسد کر کے ان کی آگ ساری قوم میں پھیلا دیا. ان کی آگ ساری قوم میں پھیلا دیا. آپ مسلمان نہیں ہیں اب. ہاں پھر کیا ہے؟ فرقہ بندی. پھر کیا ہے؟ جماعت بندی. دیکھو مسلمان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کا حکم دیا. تم مسلمان ہو کے مرو، نہیں تو دعویٰ لا لو. جماعت اسلامی جنت میں جائیں گا، بریلوی جنت میں جائیں گا، دیوبندی جنت میں جائیں گا، اہل حدیث جنت میں جائیں گا. لاؤ. اور ہم بتاتے ہیں سرکار دو عالم جنت میں کون جائے گا؟ جس نے کلمہ پڑھا، جس نے نماز پڑھی، جس نے روزہ رکھا، جس نے اہل نصاب ہونے سے زکوٰۃ دیا، استطاعت ہونے سے حج کیا، جنت واجب، جہنم سے آزاد. یہ کون ہے؟ یہ احکام اسلام ہے، یہ ارکان اسلام ہے، یہ مسلمان ہے. مسلمان جنت میں جائے گا. سرکار دعا سو جماعت نہیں جائے گی، نہ اہل سنت الجماعت جائے گی. یہ اہل سنت کس کو بولے؟ لا حول ولا قوت. ایک صاحب آ کے بولے ہماری مدد کرو. کئی کو نہیں، ہم اہل سنت الجماعت کی تبلیغ کر رہے ہیں اس لیے ہماری مدد. بولے اہل سنت الجماعت کس کو بولتے؟ حضرت آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں معلوم تو پوچھا نا تھا. اب پوچھیے. ارے حضرت وہ فاتحہ دیتے ہیں. اور آپ کہاں تک پڑھ کے آئے؟ ہمیں فارغ ہوں، فاضل ہوں. فاضل ہوں تو فاضل میں آپ کے فاتحہ ہے؟ فاضل میں فاتحہ نہیں تو فاتحہ نہیں کو کورس پڑھیں. ایک کام کرتے ہیں، کوئی ایسا ہے ڈاکٹری پڑھ کے جا کے وکالت کرا، ڈاکٹری پڑھ کے جا کے وکالت کرا، یا وکیل جا کے انجیکشن لیا، آپریشن کرا. پڑھے ایک بولتے ہیں کیا ہے یہ اہل سنت کی نشانی کہاں سے لائے؟ اب اس کو سنبھلا نہیں. نہیں حضرت میرے والد بھی تھے. ہاں بولے وہ بیٹھ ہو گئے تھے. ہاں کیا ہوا؟ تو میرے کو بولتے تھے ادھر دیکھ یہاں کان لگا. تو کان لگا کے سنا تو میرے باپ کے دل میں سے اللہ اللہ اللہ. اوہو سرکار دو عالم سسم کے 1,00,000 صحابہ، کوئی صحابی آج تک روایت نہیں کیا کہ سرکار دو عالم اپنے سینے مبارک کو لگا کے اللہ اللہ کی آواز آئی ہوگی بتایا. تمہارے باپ تو سرکار دو عالم سے آگے بڑھ گئے. بولا اب اور خدمت ہوئی. اب میں ایک مقام پہ گیا تھا، ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اچھا کیا ہوا؟ تو مغرب کی اذان ہوئی تو سب لوگوں نے کہا حضرت اذان ہو رہی مغرب کی. اچھا جاؤ تم نماز پڑھ لے جاؤ. وہیں بیٹھے ہوئے حضرت. حضرت آپ کیوں بیٹھے، آپ کیوں نہیں چلتے؟ یہ لوگ کاٹی کی ڈبی وہاں چراغ سلگا کے آؤ. تو دوسرے حجرے میں جا کے میں نے چراغ سلگایا. دیکھے تھے کیا وہاں نماز پڑھ رہے تھے، یہاں دیکھے تو یہاں بھی بیٹھے ہوئے. ہاں 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 ہاں. سرکار دو عالم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کو آئے. مکے میں نہیں تھے. مکے میں جب گئے مدینے میں نہیں تھے. یہ پیر صاحب جو ہے کمرے، وہ کمرے میں جو ہے، یہ کمرے میں. واہ واہ سرکار کو آپ کو بتا دیں یہ پڑھ کے آیا. یہ آپ کے کورس میں ہے. اب خفت بڑھتے جا رہی ہے. سمجھ لے گا. بولا یہ ہندو آ کے جو ہے کیا کرے، درگاہ کو آگ لگا دی. وہ درگاہ کی قریب مسجد تھی، مسجد جل گئی مگر درگاہ نہیں جلی. سبحان اللہ. بہت اچھا. عمر بھر اللہ والے جو ہے اللہ کے نام کو بلند کرے، اپنے نام کو مٹا لیا ہے. خود فنا ہو کے خدا کو دکھایا ہے. مرنے کے بعد خدا کے گھر کو جلا دیا، اپنے گھر کو محفوظ کر لیا. واہ کیسا اللہ والا ہے. شاباش شاباش، بہت اچھا ہو. کیا پڑھ کے آئے میاں؟ اب اس کے ساتھ ایک جنا تھا. انہیں میاں اب زیادہ بات مت کرو، تیرے کو اہل سنت جماعت ہی نہیں معلوم. چل نکل جا. پورا پسارا نکل جاتے تھے. یہ بیوقوف اہل سنت جماعت ہی نہیں معلوم کس کو. سمجھ میں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کی پیدائش پہ خوشی منائے تو ایک تو لاؤ ایسا جھنڈا لگا کے وہ کر کے.
یہ صحیح ہے، ہر پیر کو روزہ رہے، ہر جمعرات کو روزہ رہے ہے، ہر پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن تھا، خیر کرے، خیرات کرے، قرآن پڑھے، کثرت سے درود پڑھے، یہ ملیں گے آپ صحابہ میں، یہ ملیں گے اللہ والوں میں، یہ ملیں گے. جھنڈے لے کے نہیں نکلتے. ابھی جھنڈے لے کے جلوس لے کے، جلوس وہاں سے نکل کے کہتے وہاں جاتا کرتے، وہاں جا کے کئی کا جلوس، کئی کس کیا کیا پارلیمنٹ لے لینا چاہتے ہیں، کیا کرتے کیا کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کا پیسہ لوٹ کے غیر جگہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس کا جواب دینا. اور قوم سمجھ رہی نہیں، سرکار کا نام لے رہے ہیں. ارے ہاؤ بھائی، سرکار کا نام لیتے ہیں، کس کا لیتے ہیں؟ شیطان کس کا نام لے کے جی رہا ہے؟ شیطان کس کا نام لے کے بتا رہا بھائی؟ اللہ کا. شیطان اللہ کا نام لے کے جی رہا نامیاں. ہے اللہ کا نام لیتا، پھر جیتا کیسا؟ پھر انہیں اللہ کا نام لے کے جیتا. حسد کی وجہ سے ہمارے سے جھگڑا ہے اس کو، انہیں تو اللہ کا انکار کہا ہے اس کو. سمجھتے ہی نہیں. حسد کی وجہ سے ہمارے سے جھگڑا ہے اس کا، ورنہ انہیں اللہ سے کیسے جھگڑے گا؟ انہیں اللہ کا نام لے کے جی رہا نا. انہیں نہیں تو اتنی طاقت کیسے آتی اس کو؟ اتنی چال کیسی آتی؟ اتنے لوگ لعنت بھیجنے بڑھ جانا تھا، اب تک قیامت تک نہیں مرتا انہیں. تم مر گئے تو تمہیں خبر میں جھانکتا، کیا بولتے ہیں کہ سن تو بول. سمجھ میں آئی بات؟ دھوکا کھا گئے. شیطان نے دل میں ہمارے حسد ڈالا، ہمارے اندر جماعت بندی آئی. یہ جماعت بندی منہ کالا کر رہی ہے، ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں. یہ جلوس ولوس کچھ نہیں. ہاں درود شریف پڑھو، کثرت سے پڑھو، روزہ رہو، سمجھے، میلاد پڑھو. ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا ہے گھروں کو چونا ڈالا جاتا، گھروں میں جو ہے لیپا تھوپی ہوتی، سفید چانیاں بچھا کے فرش پہ درود شریف پڑھتے تھے. عورتیں مرد سب بیٹھ کے مسجدوں میں پڑھتے تھے. اس زمانے میں یہ ملسری کے بیجا پونجا کچھ معلوم نہیں تھے، چنوں پر پڑھتے تھے. اور جب 11-12 دن تک پورے مجالس، 12 مجالس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے بیان کیے جاتے، درود شریف پڑھتے صبح شام. ہر گھر میں درود شریف کی محفل. تمہارے گھر میں بتاؤ کوئی درود شریف کی محفل کرا کیا؟ تمہارے گھر میں درود شریف پڑھتے بیٹھے کیا تھا بتاؤ؟ تمہیں دیکھیے تسبیح نہیں پکڑا گدھا. ہم دیکھیے اب جب 12 دن ہو جاتے ہیں تو کھیر پوریاں بناتے، یا نہیں تو بریانی پکاتے، نہیں پکانے والے نہیں پکاتے، بہرحال کھلاتے. وہ جو چنے کے تھے جس پر درود شریف پڑھا گیا تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا جس پر درود پڑھا جاتا اس کے اندر شفا ہے. اس کو ابال کے تبرکن قوم کو دیتے. لوگ اس کو جو ہے درود شریف پڑھے سوئے لے کے کھاتے، پیٹ کا درد کم ہو جاتا، بیماریاں دور ہوتی، افلاس دور ہوتا تھا. شادیاں نہیں ہوئی تو ارے خاص درود شریف کے پڑھے سوئے شادی ہو جاتی تھی. یوں ہم نے دیکھا ہے. کوئی جھنڈے ونڈے نہیں لگے. یہ سمجھ میں نہیں آئی یہ کیسے مشائخ آ گئے ہیں، یہ کیسے جو علماء آ گئے ہیں، یہ قوم کو کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ. اچھا ہوا یہ عمر بڑی ہے بول کے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. شاید میں غلطی پر ہوں، ہو سکتا ہے ہم ہی غلطی پہ ہوں گے، مگر منہ پہ کفن آنے کے بعد معلوم ہوگا کہ کون غلطی پر ہے. مشائخ ایسا نہیں کرتے. ہم بھی شیخ کو رکھے ہیں، ہمارے شیخ ایسا نہیں بتا. درود شریف کی محفل رکھا، یہ سرکار کی ولادت باسعادت واقعات بیان کیے، قرآن پڑھا گیا، پخت پکایا گیا، بریانی پکائے کھلائے، کنٹلوں کا پکا کے کھلائے، غریبوں کو کھلاؤ. سرکار کی ربیع الاول ہے، کنٹلوں کا پکا کے کھلائے. درود شریف کی محفل، ختم قرآن یہ کرے. جھنڈا لے کے نہیں کرے. نعرے تکبیر کس کو پکار رہے ہیں، کس کو بلاتے؟ کیا نعرے تکبیر سے آپ کو کیا ملا؟ کچھ معلوم نہیں. قوم کو جو ہے معلوم نہیں دین کیا ہے.
مذہب کیا ہے؟ سرکار سے بے ادبی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں۔ اور وہ یہاں بیٹھا ہوا ایک جنا ابھی یہاں اپنی محفل میں آیا ہے، پبھی جا رہا ہے یہاں، انہیں بولا میں سائیکل موٹر لے کے جا رہا تھا، جلوس جا رہا ہے، ٹھہر کہاں جا رہا ہے؟ داڑھی والا ہے، پبھی جا رہا ہے، بولا ٹھہر کہاں جا رہا ہے؟ یہ بدماشی ہمارے یاسین علی کار لی، کار لے کے جا رہے تھے، جلوس جا رہا تھا، پالتو سے لے جا رہے تھے، بار نٹ پہ مار کے خیر گلاسا پھوڑ دو گا، کہاں جا رہا ہے؟ جا رہا ہے سرکار کا جلوس جا رہا، دکھ رہا نہیں؟ گدھے داڑھی رکھا۔ کیا ارے اوروں کو بولے تو مزہ آتا تھا، یہاں منہ پہ تماچا مارتا ہوں، جپن ہو رہا بول کے اٹھتا ہوتا رہا، میں دیتا تھڑی۔ کوئی بزرگ جا رہے ہیں، داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، عزت مسلمان کا احترام کرو، مسلمان کا اکرام بیان کیا، اکرام مسلم ہے، سرکار نے اکرام مسلم بیان کیا، تم سلام تک نہیں کرتے، بدماشو۔ دیکھو بھائی میں ایسا بولا بول کے ناراض نہیں ہونا، میں 30 سال پہلے ہی بول دیا یہاں، اب اس کے بعد اب بول رہا ہوں، سمجھ میں آنا، خوب یاد رکھو کہ یہ جماعت بندی میں مت جاؤ، جلوسی پڑھو، اپنی بیوی کو لے کے بیٹھ کے پڑھو، اپنے بچوں کو لے کے گھر میں پڑھو، تم خود تو بھی پڑھ لیتے بیٹھو، سمجھے نہیں؟ کیا ہوگا؟ ایک درود پڑھیں گے، جلوسی کی فضیلت ہو، ایک مرتبہ اگر درود پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا امتی جب مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، وہ ایک نہر کے پاس ایک جھاڑ ہے، اس جھاڑ پہ بیٹھے رہتا ہے، درود شریف پڑھتے ہی وہ نہر میں غوطہ لگاتا ہے، پھر ٹہنی پہ بیٹھ کے پر جھاڑتا ہے، ہر پر سے ایک ایک خطرہ پانی کا ٹپکتا ہے، اس سے ایک ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے، قیامت تک وہ درود پڑھنے والے کے لیے توبہ استغفار کرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ اس واسطے صحابہ دیکھیے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے کچھ بھی نہیں، آپ کو یاد کر لیتے بیٹھنا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو آپ نے ان کو مبارکبادی دی، جا جس سے تجھ کو محبت ہے تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہو۔ صحابہ کثرت سے درود پڑھتے تھے، تو یہ جھنڈیاں ونڈیاں کہاں نکالے ہیں؟ بتاؤ ایک صحابی رسول کا بتاؤ، سنت صحابہ ہے ہی کیوں کہ یہ کہیں گو شیخہ مار لینا، سمجھے نہیں؟ بول رہا اور نعرے سے بھی ہوا ہے، ایک صاحب ملے تھے تقریر کر رہے ہیں، اور بولے ارے کیا ہلو بول رہے ہو، زور سے بولو، تمہاری آواز چھت تک نہیں جاتی، عرش تک جانا ہے، کوئی اور زور سے مارا، اب باری ہماری آئی، اب ڈالو پہلے اس پہ چھات، مولانا ابھی فرمائے ہیں نعرے تکبیر زور سے بولو، عرش تک آواز جانا ہے، مولانا کو عرش بھی نہیں، ان کہاں ہے، سرکار ہے تو الگ ہونا، عرش تو مومن کے دل میں ہے، بولے دل کو اس کو زور سے بولنے کی کیا ضرورت ہے، جھکا لی گردن دیکھ لی تصویر یار کی، شیخ مانے کیا ضرورت، دل ہی میں ہے سرکار، دل ان سے ہے، روح ان سے ہے، جسم ان سے ہے، کیا بولتے ہو زندگی کی بہار ان سے ہے، شیخہ مارنے سے کیا ہوگا؟ قلب المومن عرش اللہ، ارے مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، اللہ اسی میں عرش ڈال کے بیٹھا ہوا ہے جس میں حب رسول ہے، شیخ مانے کی ضرورت، وہ ہوں گے عرش تک پہنچانے والی آواز کو، عرش خود ہماری آواز کو لے کے بیٹھا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے وہ اور ہیں جو عرش تک جو ہے تم نعرے تک بھی پہنچاتے ہیں، عرش خود ہمارے آواز کو سنتے بیٹھا ہے، عرش خود ہماری آواز کو سنتے بیٹھا، محبت اس کو کہتے ہیں
جس دل میں محبت ہو اسی دل میں ڈیرا ہے، جس دل میں محبت ہو اسی دل میں ڈیرا ہے۔ آپ سے محبت عرش کیسے نہیں آئے گا؟ عرش بھی جو ہے آپ کے نور سے تو بنا ہے۔ آپ سے محبت نہیں ہونا کیا مانا؟ اس لیے سنت رسول بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا من تمسک بسنتی لفساد امتی اجر مئات شہید۔ چھوٹی سی سنت کو میری، ایسے زمانے میں جب کہ سنتیں مٹ رہی ہوں، اگر انہیں زندہ کر لیا یعنی اس کو جاری کر لیا، 100 شہید کا اللہ اس کو مرتبہ دیتا۔